سبک روی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بنی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بمشکل روک کر اس شے کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ پتھر میں لپٹا کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والے گھر کی بالکونی میں اسد کھڑا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ عزیز دار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی تھی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، سنبھل کر چلا کر۔ اے ندرت، سن، اپنی بیٹی کو کوئی ادب آداب سکھا۔ دادی جان کے لیکچر پر ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے تعصب سے بہو کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے ہی ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائیلاگ آنے لگے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بچی بیاہنے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائیلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ بہو فل میک اپ میں نیر بہا رہی تھی۔ ندرت نے کن اکھیوں سے ساس کو دیکھا تھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے گہری سانس بھری تھی۔ ندرت اس بات سے قطعی طور پر بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لو لیٹر پڑھ کر آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف، بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملحق لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی تھی مگر اسے بھنا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طرح سے گوشت کی بھنائی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھی۔ مگر اسے زیادہ سرعت سے کام نپٹا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو جانے والا ڈرامہ نشر مقرر میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچیوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج کی طالبہ تھی۔ وہ قدر توقف سے گھر آتی تھی۔ اس نے بھنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ باؤل میں رکھ دیا تھا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا تھا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندھنے لگی تھی جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا تھا۔ بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جی بنا رہی ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ندرت نے تیز لہجہ میں کہا تھا۔ اس کے لیے تو ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچی پر نگاہ رکھو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپ اسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والا ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجہ میں ساس سے دو بدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرا ٹی وی دیکھنا آپ کو برا لگتا ہے اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھیں کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بد دعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کی چائے، کہاں کا ہوش؟ ندرت فطرتاً
ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند بھاوچ کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی، تو وہ ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاسی ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرہ کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی، تب دعا کی ایک دوست کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں، وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہیں، لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تو صبر کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کی تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے سبھاؤ سے کہا تھا، گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی۔ اس کا ٹیسٹ ہے نا؟ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی۔ جب عامر نے کہا، اماں، اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کی ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متعامل ہوئے، دیکھے بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہیں۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کراتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے، اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اب اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پوچھنے کا عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔